السلام علیکم، میرا نام ذیشان عثمانی ہے۔ آج ہم بات کرتے ہیں کہ پڑھائی کیوں ضروری ہے۔ اس سے پہلے ویڈیو میں نے بات کی تھی ڈگری ورسز سکلز کے اوپر، اور ڈگری لینا ضروری کیوں ہے۔ تو ہم یہ معلوم کرتے ہیں کہ علم حاصل کرنا ہی کیوں چاہیے۔ ایک دنیا ہے جو آرام سے نائٹ پیکیجز کے اوپر بات کر رہی ہے، اپنے کام کر رہی ہے، اور یہاں ہم رسک کی بات نہیں کریں گے۔ یہ بات کسی اور ویڈیو میں کریں گے کہ جس سے آپ پیسے کما سکتے ہیں، کھا سکتے ہیں، پی سکتے ہیں، جو ہمارے معاشرے کے اندر کامیاب انسان کی ایک ہم نے ٹیسٹ بنایا ہوا ہے کہ کامیاب انسان وہ ہے جو پیسے زیادہ کماتا ہے۔ آخر یہ بات صحیح نہیں ہے۔ کامیاب انسان وہ بھی تو ہو سکتا ہے جس کو معاف کرنا آتا ہو۔ کامیاب انسان وہ بھی ہو سکتا ہے جس کا دل بڑا ہو، لوگوں کی غلطیاں ایکسیپٹ کر لیتا ہو۔ کامیاب آدمی وہ بھی تو ہو سکتا ہے جو اللہ سے قریب ہو۔ کامیاب آدمی وہ بھی ہو سکتا ہے جو انسانیت کی خدمت کرتا ہو، جو سچ بولتا ہو، جو جھوٹ نہ بولتا ہو، جس کے دل میں پیار ہو۔ خیر، ایک لمبی بحث ہے۔ ہم بات کرتے ہیں آج علم کیوں حاصل کرنا چاہیے۔ علم حاصل کرنے کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ یہ ہر گزرے دن کے ساتھ، ہر گزری شام کے ساتھ آپ کی مدد کرتا ہے سچ سے قریب تر ہونے کے لیے۔ اگر آپ کا علم، آپ کی پڑھائی آپ کو سچ سے قریب نہیں کرتے تو غور کرنا چاہیے کہ آپ پڑھ بھی رہے ہیں، آپ علم حاصل بھی کر رہے ہیں یا کیا کر رہے ہیں۔ علم وہ تھاٹ پروسیس، سوچنے کا وہ طریقہ کار مہیا کرتا ہے جس کی مدد سے آپ سچ کو جانچ سکیں، سچ کو پرکھ سکیں۔ علم کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کو بہت ساری معلومات ہوں، آپ کو بہت ساری انفارمیشن ہو۔ کیا آپ کو معلوم ہے، یہ بات اس بات کی ضمانت نہیں ہے کہ آپ کتنے کامیاب ہوں گے۔ آپ کیسے سوچتے ہیں، یہ بات ضرور اس بات کی ضمانت ہے کہ آپ کتنے کامیاب ہوں گے۔ ایک مسئلہ جو آپ کو آج سے پہلے کبھی آیا ہی نہیں، آپ نے کبھی دیکھا ہی نہیں، وہ آپ کے سامنے آ جاتا ہے تو اب آپ کیا کریں گے؟ یو ول واک اوے، یا آپ سوچیں گے کہ واؤ یہ تو بڑا انٹرسٹنگ پرابلم ہے، آؤ اس دلچسپ مسئلے کا حل نکالتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ اس کا سولوشن کس طریقے سے آئے گا۔ آپ کا دماغ کس طریقے سے ٹرینڈ ہوا ہے، آپ کس طریقے سے سوچتے ہیں، انکوائری کیسے کرتے ہیں، سوال کیسے پوچھتے ہیں، آبزرو کیسے کرتے ہیں، کس طریقے سے کسی چیز کو پرکھتے ہیں، کیا کسوٹی استعمال کرتے ہیں، کس طریقے سے جواب ڈھونڈنے کی کھوج آپ کے اندر آتی ہے، آپ کس طریقے سے جستجو کرتے ہیں جواب تک پہنچنے کے لیے۔ یہ تمام باتیں آپ کو علم سکھاتا ہے۔ تھیوری ہم بناتے ہیں علم کی بیسس کے اوپر، تو جو تھیوری ہوتی ہے وہ ہائیسٹ پوائنٹ آف انڈرسٹینڈنگ ہوتا ہے ہمارا دنیا کے بارے میں۔ مثال کے طور پہ تھیوری آف ایولیوشن ہے، تھیوری آف ریلیٹیوٹی ہے، کوانٹم تھیوری ہے۔ یہ تمام ان فیلڈ سے متعلق جو بہترین انفارمیشن ہمارے پاس موجود ہے اس کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ علم آپ کو اس بات پہ مجبور کرتا ہے کہ جو سچ ہے وہ آپ اس کو معلوم کر سکیں، اور کوئی چیز دنیا کی آپ کو سچ معلوم کرنے سے روک نہ سکے۔ اور جو بات سچ نہیں ہے، کوئی چیز دنیا کی آپ کو روک نہ سکے کہ آپ اس کو معلوم کریں کہ کس طرح اس بات کو ثابت کیا جا سکتا ہے کہ بات سچ نہیں ہے۔ علم ہم حاصل کرتے ہیں آبجیکٹیو ٹروتھ کے لیے۔ علم ہم حاصل کرتے ہیں ان مسائل سے نمٹنے کے لیے جو ابھی پیش نہیں آئے۔ علم ہم حاصل کرتے ہیں ایک اچھا انسان بننے کے لیے۔ علم ہم حاصل کرتے ہیں ان اثرات کو جانچنے کے لیے جو کسی بھی شخص یا ہمارے اپنے ایکشن سے ہماری ذات پہ پڑیں گے، ہمارے خاندان پہ پڑیں گے، ہمارے ملک اور معاشرے پہ پڑیں گے۔ علم کا مقصد صرف روزی کمانا نہیں ہے، علم کا مقصد صرف پیسہ کمانا نہیں ہے، یہ تو اس کی ایک بائی پروڈکٹ ہے، اپنے آپ آ ہی جاتی ہے۔ علم حاصل کریں اپنے آپ کو بہتر بنانے کے لیے، علم حاصل کریں اپنے آس پاس موجود لوگوں کی زندگیوں کو بہتر بنانے کے لیے، علم حاصل کریں سچ کی تلاش کے لیے۔ سائنٹیفک میتھڈ کی جو ڈیفینیشن ہم دیتے ہیں کہ ہمیں سچ تک پہنچنا ہے اور جو غلط باتیں ہیں ان کو ریموو کرنا ہے اپنے ایکسپیریمنٹس کے اوپر، ہائپوتھیسس کے اوپر، تھیوریز کے اوپر۔ سائنٹیفک میتھڈ سے بہتر ذریعہ توحید کو ڈھونڈنے کا، توحید تک پہنچنے کا شاید ہی کوئی اور ہو۔ ہم سائنس کی دنیا کی بات کر رہے ہیں، کلیئرلی ہم یہاں پہ کلرجی یا ریلیجنس کی بات نہیں کر رہے ہیں۔ تو علم ضرور حاصل کریں تاکہ آپ کی اپنی زندگی بھی بہتر ہو اور آپ کے آس پاس موجود لوگوں کی زندگی بھی بہتر ہو۔ امید ہے یہ عجیب سی باتیں آپ کو سمجھ میں آ رہی ہوں گی۔ آپ سب کا ذیشان عثمانی۔